جمے رہیں گے، ان مقدس ہستیوں کا دیدار بھی کرتے رہے۔ میں راجوری ضلع اور اس کے اطراف و جوانب میں اسلام و سنیت کی، مسلک اعلیٰ حضرت کی اور فیضان بحر العرفان کی نشر و اشاعت کرنے والی ایک معمر شخصیت حضرت قاری محمد اعظم صاحب قبلہ کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حضور نبی اعلیٰ حضرت کے مقدس ہاتھوں سے اپنا ایوارڈ حاصل فرمائیں۔ قاری محمد اعظم صاحب قبلہ ماشاءاللہ بڑی خدمات ہے اس مجاہد کی، اور میں نے خود اپنی ماتھے کی نگاہوں سے متعدد مرتبہ ان کے علاقے میں جا کر جو خدمتیں دیکھی ہیں، یقین جانیں انہوں نے سنگلاخ وادیوں کو اور کئی کلومیٹر اونچی پہاڑیوں پر چڑھ کے اسلام و سنیت کے گلشن لہلہا دیے۔ بڑی خدمتیں الحمدللہ۔ حضور بحر العرفان کا چونکہ ایک کمال یہ بھی تھا کہ وہ خدمت دین و سنیت کی لوگوں کے اندر اسپرٹ پیدا فرما دیتے تھے۔ دوسری شخصیت ماشاءاللہ گوپال گنج کی سرزمین پر خاموش طبیعت اور خاموش مزاج انسان، لیکن خاموشی کے ساتھ اسلام و سنیت کی بڑی خدمتیں انجام دینے والی شخصیت حضرت مولانا نظام الدین صاحب قبلہ مصباحی آفاقی دامت ظلہ العالی، وہ بھی اپنا ایوارڈ حضور نبی اعلیٰ حضرت کے مقدس ہاتھوں سے حاصل فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور ان سب کو مزید دینی خدمتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرے شخص ہیں رسول آباد کانپور دیہات کی سرزمین پر بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اسلام و سنیت کے گلشن کو لہلانے میں اپنے خون جگر سے اسلام و سنیت کے چمن کو سینچنے میں کوششیں اور کاوشیں کرنے والے خلیفہ بحر العرفان حضرت مولانا قطب الدین احمد رضوی آفاقی صاحب ہیں۔ وہ حضور نبی اعلیٰ حضرت کے مقدس ہاتھوں سے اپنا ایوارڈ وصول کر رہے ہیں۔ دمو ایم پی کی سرزمین پر صرف ایک نہیں بلکہ ان کا پورا پریوار اسلام و سنیت اور حضور بحر العرفان کے مشن کو آگے بڑھانے میں تن من دھن سے بازی لگانے والے عزیز القدر حضرت مولانا حافظ و قاری عبد الحفیظ صاحب آفاقی، جن کا تعلق دمو ایم پی کی سرزمین سے ہے، وہ آئیں اور حضور نبی اعلیٰ حضرت کے مقدس ہاتھوں سے ایوارڈ حاصل کریں۔ دوسری ایک خوش نصیب شخصیت اور ہمارے ادارے کے مایہ ناز فرزند حضرت مولانا عبد الماجد آفاقی صاحب، جو دمو کی سرزمین پر الحمدللہ بنات کا بڑا اچھا ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اور 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا انہیں بہت ہی دینی خدمتیں انجام دینے میں مصروف عمل ہیں، اور الحمدللہ امید قوی ہے کہ ان سے دین و سنیت کا مزید کام ہوگا۔ یہ وہ خوش نصیب تھے۔ الجامعۃ الاحمدیہ نے اور اراکین نے یہ مزاج بنایا ہے کہ ہر سال بڑے بڑوں کو اور بڑوں کی خدمات کے اعتراف میں تو مختلف ملک کے حصوں میں ایوارڈ دیے جاتے ہیں، لیکن چھوٹوں کو اور گمنامی کے ساتھ میں دین و سنیت کی خدمت کرنے والوں کو حوصلہ دینے والا اور انہیں نوازنے والا ایک الگ کام کیا جائے، تاکہ دوسروں کو بھی ایک شعور بیدار ہو ان کے اندر اور جذبہ بیدار ہو کہ انشاءاللہ ہم بھی اسلام و سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی ایسی خدمتیں کریں گے کہ آئندہ سال اسی مبارک اسٹیج پر ہمیں بھی ایوارڈ سے نوازا جائے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ہماری اور آپ کی مرکز عقیدت سے تشریف لائے ہوئے نبی اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ عالی جاہ میں عریض خطاب پیش کرتے ہوئے آپ حضرات سے استقبالیہ نعرہ لگانے کی عرض کرتا ہوں۔ بلند آواز کے ساتھ نعرہ لگائیں۔